يا رجائي يا رجائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 29ویں نمبر کی آیت یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنی مخلوق زمین میں ہے اور جتنی مخلوق آسمان میں ہے سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا اے لوگو، اس میں یہ نہیں بتایا اے مالدارو، اے غریبو، اے بھکاریو، بلکہ یا ایھا الناس، بادشاہ بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، بھیک مانگنے والے بھی ہیں، کام کرنے والے بھی ہیں، دنیا کے کروڑوں پتی، اربوں پتی، خربوں پتی سب کے سب اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے یسألہ من فی السماوات والارض، زمین والے بھی اللہ سے مانگتے ہیں، آسمان والے بھی اللہ سے مانگتے ہیں. آسمان والوں کو کیا ضرورت پڑی مانگنے کی؟ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان کے بچے ہیں، نہ ان کا کاروبار ہے، نہ ان کی کوئی حاجتیں ہیں. وہ صرف اور صرف مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، اللہ کی عنایت مانگتے ہیں، اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اللہ کی رضامندی مانگتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگتے ہیں. بس اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، بس وہ ہر وقت اسی فکر میں ہوتے ہیں. رہی بات بندوں کی، دنیا والے بندے جو ہیں، اب اس میں انسان ہے، جنات ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، جنات ہے، اور انسانوں میں سارے انسان ہیں. یہ انہیں کے مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں یہ خلاصہ کر دیا رب العالمین، میں تمام عالم کا رب، دونوں عالم کا رب ہوں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا رب المسلمین کہ مسلمانوں کا رب، رب المؤمنین کہ میں صرف ایمان والوں کا رب، بلکہ رب العالمین فرمایا. یہودیوں کا رب بھی میں ہوں، مجوسیوں کا رب بھی میں ہوں، نصارہ کا رب بھی میں ہوں، جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان کا رب میں ہوں، مجھے ماننے والوں کا رب بھی میں ہوں، نہ ماننے والوں کا بھی رب میں ہوں، نماز پڑھنے والوں کا رب بھی میں ہوں، بے نمازیوں کا رب بھی میں ہوں، فرما برداری کرنے والوں کا رب بھی میں ہوں، نافرمانی کرنے والوں کا رب بھی میں ہوں. سارے زندگی میں کسی نے ایک سجدہ بھی نہ کیا ہوگا اس کا رب بھی میں ہوں، اور سارے زندگی میں کسی نے ایک تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوڑی ہوگی اس کا رب بھی میں ہوں. وہ سب کا رب ہے اور سب کو دے رہا ہے اور سب اس سے مانگ رہے ہیں. دنیا والے مانگتے ہیں، کبھی صحت مانگتے ہیں، کبھی عافیت مانگتے ہیں، کبھی رزق مانگتے ہیں، کبھی اقتدار مانگتے ہیں، کبھی عہدہ مانگتے ہیں، کبھی کاروبار مانگتے ہیں. اللہ دے رہا ہے، اس کی ایک شان ہے. آگے چل کر فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات کل یوم هو فی شان، اس کی ہر دن ایک عجیب شان ہے. شان کیا اللہ رب العزت کی؟ ایسا نہیں کہ بھی اگر بندہ دن میں مانگ رہا ہے تو کہیں آپ نے ایسا سنا ہو حدیث میں یا قرآن میں یا تفسیر میں یا علماء کے اقوال
کہ جیسے دنیا کے بادشاہوں کے دروازے راتوں میں بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا دروازہ بھی رات میں بند ہو جاتا ہے، بلکہ رات میں اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ میرے خدا کا قانون یہ ہے کہ رات میں ساری دنیا جب سو جاتی ہے نا، اس وقت میں میرے اللہ کے رحمت کے دروازے اور اجاگر ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اولا پر آتے ہیں اور فرشتے آواز لگاتے ہیں، اللہ کی رحمت مانگنے والے مانگ لو، روزی مانگنے والے مانگ لو، جنت مانگنے والے مانگ لو، جہنم سے پناہ مانگنے والے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگو، اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ مانگنا آنا چاہیے۔ اگر مانگنے میں تبدیلی ہو گئی تو معاملہ گڑبڑی ہے۔ جیسے فرعون ہے، دنیا کا سب سے خطرناک انسان، اس امت کا فرعون یعنی حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون وہ تھا، اور اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ جیسے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میرے امت کا فرعون ابو جہل ہے، اتنا خطرناک تھا، فرعون سے 2 قدم آگے تھا، سمجھ گئے؟ کیونکہ فرعون نے مرتے وقت میں جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا نا، تو اس وقت میں جبرائیل نے آ کر کیچڑ لا کر منہ میں ڈال دیا تھا، تو اس وقت وہ زبان سے کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں ایمان لاتا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر۔ مرتے وقت تو کہا تھا کم سے کم۔ اور ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ جب چھوٹے چھوٹے بچے اس کی گردن کاٹ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ پڑھیے تفسیر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کے گھٹنے تک بھی نہیں تھے، وہ دونوں اس کا گلا کاٹ رہے تھے پکڑ کر۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یار کوئی قوم کا بڑا سردار مجھے مارتا نا تو کچھ بات ہوتی کہ بڑے نے بڑے کو مارا ہے، تو چھوٹے بچے مارے، بڑی عزت بے عزتی کی بات ہے میرے، یعنی مرتے وقت بھی عزت چاہیے اس کو۔ اور پھر آخر میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میری گردن تھوڑا اوپر سے کاٹو تاکہ میری گردن مرنے کے بعد کیا رہے، اونچی رہے مردوں میں۔ یعنی اس وقت بھی اس کو تکبر تھا جب یہ مر رہا تھا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرے امت کا فرعون ہے۔ اب وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے نا، تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ بارش بند ہو گئی، قحط سالی پڑ گئی، اور سارے لوگ آ گئے اور فرعون کو کہا آپ تو ربوں کے رب ہیں، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پانی لاؤ۔ پینے کا پانی نہیں، زمین نے پانی سکھا دیا، آسمان نے پانی برسنا بند کر دیا، گھروں کے اناج سڑ گئے، لاؤ پانی پلاؤ۔ آپ کا دعویٰ ہے الیس لی ملک مصر، قرآن اس کا جملہ استعمال کر رہا ہے، کیا یہ نہریں جاری نہیں میرے حکم سے جاری ہیں؟ وہ کہہ رہا تھا فرعون یہ نہریں میرے حکم سے جاری ہیں۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا ناپسند آیا نا، اللہ نے کہا جو نہر تیرے حکم سے جاری کہتا ہے نا، وہی نہر تیرے موت کا ذریعہ بھی بناؤں گا۔ اللہ نے اسی نہر میں اس کو ڈبا بھی دیا۔ تو بہرحال وہ کہتا کہ الیس لی ملک مصر، کہ یہ نہریں ہیں نا یہ جو چل رہی ہیں میرے حکم سے چل رہی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا پانی لاؤ، کہاں سے لائے گا؟ زمین میں حکم چلائے گا، آسمان میں چلائے گا؟ کچھ بھی نہیں تھا نا۔ حضرت آسیہ فرماتی ہیں اندر اندر خوش ہو رہی تھی، اچھا اس کو پڑھنی چاہیے، بہت کہتا نا کہ میں خدا ہوں، میں خداؤں کا خدا ہوں۔ تو رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ حضرت آسیہ سو گئی ہے، سارے سپاہی سو گئے ہیں، محل میں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، چپ چاپ پرانے کپڑے پہنتا ہے اور ایک راکھ کا ڈھیر لگاتا ہے اور اس ڈھیر کے اوپر جا کر بیٹھتا ہے اور چپ چاپ جا کر کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو جانتا ہے نا میں جھوٹا ہوں، سب کی تو سنتا ہے یار، میرے جیسی کی تو سن لے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سب کی تو سنتا ہے، میرے جیسی کی تو سن لے۔ اللہ نے کہا جا تیری بھی سنتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا خدا کتنا کریم ہے میرے دوست، جو خدا کی چادر میں ہاتھ ڈال رہا ہے نا، انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، جو تکبر کی چادر بچھا رہا ہے، اللہ اس کو بھی کیا کر رہا ہے؟ جا کوئی بات نہیں، تیری بھی عزت رکھ لوں گا۔ اللہ نے برسایا پانی۔ تو میرے دوستو، جو فرعون مانگی تو خدا دے سکتا ہے، جو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو کیا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والوں کو نہیں دے سکتا؟ اللہ دے گا نا، اس کو دے رہا ہے تو اس کو بھی دے گا۔ تو اصل مانگنے کا طریقہ چاہیے۔ اللہ تبارک، اب ہم مانگتے ہیں، کہتے اللہ، یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، کہتا ہے کہ اللہ میں نے کون سا گناہ کیا؟
کہ ساری دنیا کی مصیبتیں میرے سر پر آ گئی، اللہ تجھے میں ملا تھا، دوسرا کوئی نہیں ملا؟ بہت سارے ہیں ایسے دعا کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ تجھے میں ملا تھا دنیا میں، دوسرا کوئی نہیں ملا کہ ساری مصیبتیں میرے سر پر ڈال دی۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے میرے دوست؟ اس کی شان کے سامنے نا فرشتے تھر تھراتے ہیں، کپ کپاتے ہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے، اللہ سے ملاقات کر کے جب واپس آ رہے تھے نا، تو عرش کے بازو میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو سب سے قریب میں ہے، اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اس کے آگے جبرائیل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں سے آگے میں جاؤں گا نا تو اللہ کا جلال اتنا زیادہ ہے کہ میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، یہاں سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں، یہ آپ ہی کی شان ہے کہ محمد رسول اللہ آپ ہی جا سکتے ہیں۔ تو وہاں پر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو سجدے میں گرا ہوا ہے اور اس کا بدن یوں کانپ رہا ہے، جیسا تھر تھراتا ہے نا بدن انسان کا، یوں کپ کپا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو دور جانے کے بعد جبرائیل جہاں کھڑے تھے وہاں جا کر پوچھے، جبرائیل ما ھذا، یہ فرشتہ کیوں کانپ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ اللہ کے سب سے قریب ہے یہ فرشتہ، اور اس کو ڈر ہے کہ اللہ جب جلال میں آ جائیں گے، اللہ جب غصے میں آ جائیں گے، اللہ جب ناراض ہو جائیں گے اور اللہ جب عذاب بھیجیں گے نا تو شاید سب سے پہلے عذاب مجھے ملے گا، اس لیے کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ اللہ، حالانکہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے اس کا ڈر ختم ہوتا ہے، لیکن ان کا ڈر کیسا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، اللہ کا عذاب آئے گا تو سب سے پہلے مجھے پکڑ لے گا، سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کا ڈر کل یوم ہوا فی شان، اس کی ہر دن ایک الگ شان ہے اللہ رب العزت کی۔ کیسی شان ہے بھائی اس کی؟ کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو بے مزدور کر دیتا ہے۔ بے مزدور کرنے میں اس کو کوئی مزہ نہیں آتا، بلکہ اس کو سبق سکھانا ہوتا ہے کہ میرے قریب آ جائیں۔ پیسہ آنے کے بعد کون ماننے والا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے؟ شیطان تو دونوں کام کرتا ہے نا۔ غریب کو یہ کہتا ہے کہ دیکھ تو نہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تیرا خود کا گھر بھی نہیں ہے رہنے کے لیے، ٹھکانے نہیں ہے، کائے کو نماز پڑھتا ہے بھائی؟ وہ دیکھ مالدار ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، کوٹی ہے، خادم ہے، نوکر ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ تو غریب کو یوں بہکاتا ہے۔ مالدار کو کیا کرتا ہے؟ غفلت کی چادر اڑا دیتا ہے، اس کا پیسہ عیاشی میں اڑواتا ہے۔ اب پیسہ ہے نا، استعمال کر لے، مرنے کے بعد کون استعمال کرنے کا بھائی؟ بچوں کے لیے کیوں چھوڑ کر جائے گا؟ بچے غلط استعمال کریں گے تو ہی غلط استعمال کر لے، تو بعد میں چل کر بچوں کو بھی لپیٹ میں لے گا اور اس کو بھی لپیٹ میں لے گا، اس کے اوپر غفلت کا پردہ ڈالے گا اور اس کو اللہ کی ذات سے نا امید اور مایوس کرے گا، تو ہر طریقے کی چال چلے گا انسان۔ کل یوم ہوا فی شان، میرے اللہ کی شان ہر دن الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسا بھائی میرے اللہ کی شان کیا ہے؟ ابھی اتنے بندے بیٹھے ہیں، اتنے چھوٹے تھوڑے ہی بندے ہیں نا، کوئی زیادہ تو نہیں، کتنے ہوں گے؟ 50 60 70 ہوں گے نا۔ ابھی سب مل کر بات کرنے لگے تو کوئی سن پائے گا؟ سب مل کر چوں 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 کرنے لگ جائے، کوئی سن پائے گا؟ کوئی بھی نہیں سن پائے گا۔ اچھا پوری دنیا کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ جائیں، ساری دنیا کے لوگ، جیسے 800 850 کروڑ کی آبادی ہے، ایگزامپل مثال کے طور پر 800 کروڑ لوگ ایک ساتھ بیٹھ جائے اور 3,64,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، کتنی؟ بولو نا، 3,64,000 معاف کرنا، 3,064 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ 3,064 زبان میں ہر آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے، ہر آدمی، 8 کروڑ آدمی بیٹھے ہیں اور ہر آدمی اپنی زبان میں الگ الگ حاجت مانگ رہا ہے۔ اللہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ اللہ یہ کہے گا بھائی 8 کروڑ کیسے سنوں گا؟ ایک ایک بولو تو میں سنوں گا۔ ہم کو 2 کان اللہ نے دیے ہیں نا، اگر 2 آدمی دونوں طرف سے بات کرے تو سن پائیں گے؟ ایک کی بھی نہیں سن پائیں گے۔ ایک کو چپ ہونا، مجھے اس کی تو سننے دے کم سے کم، یا اس کو چپ کرائیں گے، تو چپ ہو جا بھائی، ایک کی تو سننے دے۔ میرا اللہ کی شان کیا ہے؟ اگر سارے دنیا کے لوگ، سارے دنیا کے پرندے، سارے دنیا کے چرندے، بلوں کی چونٹیاں، ہواؤں کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں، جنات، پری، حور، فرشتے، انسان، کافر، مسلم، مشرک، سب مل کر ایک وقت میں ہاتھ اٹھائے
اور سب مل کر اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگنے لگے، الگ الگ حاجتیں مانگنے لگے۔ کل یوم ہوا فی شان، میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ سب کی سن رہا ہے، سب کی زبانیں سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ زبان اسی نے بنائی ہوئی ہے اور سب کو دے رہا ہے۔ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ یا سمیع یا مجیب۔ درمیان میں بات یاد آ گئی کو، دعا کرنے سے پہلے اللہ کے جو دو نام ہیں نا، خاص طور پر تہجد کے وقت میں اور اس وقت میں جب افطار کا وقت ہو نا، اس وقت میں جب دعا کے لیے بیٹھو نا، تو یا سمیع یا مجیب۔ سمیع کے معنی سننے والے، مجیب کے معنی جواب دینے والے، یعنی میں سوال کر رہا ہوں تو جواب دے رہا ہے۔ تو بے لاتعداد مرتبہ پڑھو اس کو، یا سمیع یا مجیب، یا سمیع یا مجیب، پڑھتے پڑھتے بندہ اس کے بعد اللہ کے نام کی برکت سے دعا کرے گا تو یقیناً اللہ اس کی دعا سن بھی لے گا، اللہ اس کو دے بھی دے گا۔ تو کل یوم ہوا فی شان، اس کی ہر دن ایک الگ شان ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھئی رات میں اللہ کا دروازہ بند ہو گیا، دنیا والوں کے دروازے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا آرام کرنے کا وقت ہے بھائی، اب جو ہے کم سے کم 12 سے لے کر 4 بجے تک کوئی دعا نہیں کرے گا، بلکہ دنیا والوں کے سارے دروازے بند ہونے کے بعد میرے اللہ کا دروازہ اور زیادہ کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے۔ اچھا، اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے ماننے والوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے سارے دروازے بند ہیں، اور ماں کچھ بھی نہیں، مانگو سب مانگو۔ کافر مانگ رہے ہیں، دے رہا ہے، مشرک مانگ رہے ہیں، دے رہا ہے، یہودی مانگ رہے ہیں، دے رہا ہے۔ میں ایک بات آپ کو سنا دوں، مسلمانوں کی حالت ذات اور غیروں کی اچھی حالت پر۔ فجر کی نماز کے بعد میرا معمول ہے تفریح کرنے کا، تو میں تفریح کے لیے جب جاتا ہوں تو میں ایک غیر مسلم کو میرے آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ میرے کانوں کی سنی اور آنکھوں کی دیکھی بات، کسی کی سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ غیر مسلم ہے، مجھے یوں لگتا تھا کئی دن تک دیکھا کہ شاید یہ مسلمان ہوگا، لیکن بعد میں ایک دن وہ سامنے سے کوئی ہندو آ رہا تھا تو اپنی زبان میں جیسا ہم سلام کرتے تو ان کی زبان میں اس نے کیا، تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ ہندو ہے۔ وہ روزانہ صبح میں یہاں موبائل رکھتا ہے اور قرآن سنتا سنتا چلتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ اس کے میں نے خود سنا ہے، سورہ رحمان اور سورہ یاسین روزانہ سنتے سنتے چلتا ہے۔ اور ایک دن وہ آگے چل رہا تھا، میں پیچھے چل رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں پیچھے ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ تو سب کا اللہ ہے، بھلے میں ہندو ہوں لیکن تو میرا بھی تو اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس کی بھی سنتا ہے، کس کی نہیں سنتا میرے دوست۔ اور میں نے غیروں کو اتنا دیکھا ہے، وہ اتنے یقین سے مانگتے ہیں نا کہ اس یقین پر اللہ ان کو دے بھی دیتا ہے۔ اور ہمارا جیسا اللہ تو ہمارا ہے نا، میرا اللہ ہے، چلے جیسا کرنا ہے کریں۔ نہیں، اللہ کی ایک شان ہے، اس کی شان ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی عظمت ہمارے دماغ میں، ہم جب مانگتے ہیں نا اللہ سے، اس وقت میں ہمارے رونگٹے سے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں بھائی؟ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جہاں فرشتے کپ کپاتے ہیں، جہاں انبیاء تھراتے ہیں، جہاں بڑے بڑے اللہ کے ولی کانپتے ہیں، اس اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں۔ ہم کیسے مانگے؟ اطمینان سے مانگے، سکون سے مانگے، مانگنے کے طریقے سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اس کو دیتا ہے۔ تو کل یوم ہوا فی شان، میرے اللہ کی شان ہر دن الگ الگ ہوتی ہے اور الگ الگ انداز ہیں اس کے دینے کے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کو عطا کرنے کے عجیب انداز ہیں اس کے۔ اللہ پاک اس کی عظمت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔